Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we will start our new lecture. There are three different topics in this lecture. The first one is freezing, the second one is the split, and the third one is outlining. So the first one is freezing. How to freeze a specific column or a specific row. What does it mean? We will explain in this lecture, inshallah. Split, how to split one worksheet into different different form of sheets, and outlining is what is outlining and what is the use of outlining. So we will start. This is our data. Suppose we have this kind of data, this serial number, airs, gauge and peak discharge, and we simply calculate their summation by selecting this column, and from home you just click this auto sum. You will appear the sum of each of column and rows. اس طرح اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ نے اس پورے ٹیبل کا جو ہے وہ سمیشن نکالنا ہے تو جسٹ سلیکٹ دس رو اور پھر آٹو سم پہ کلک کر کے آپ یہاں سے جو ہے آپ کا پورا سمیشن اس میں آ جائے گا. یہ میں نے مختلف سمیشن کی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک ہی ٹیبل ہے لیکن وہ ڈیٹا کے مطلب جو بھی ہے اس میں آپ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو سیکھیں، لیکن آپ نے فریزنگ سیکھنا ہے کہ کس طرح فریزنگ کا کیا مطلب ہے اور کس طرح ہم اس کا یوز جو ہے وہ فردر کر سکتے ہیں. تو سمپلی فریزنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ میرے پاس جو ہے یہ دی ٹاپ ہیڈنگز ہے، سیریل نمبر ہے، ایئر ہے، گیج ہے، پیک ڈسچارج ہے. جب میں یہ اسکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو یہ رو ہے، یہ ہیڈنگ جو رو ہے یہ غائب ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں یہ غائب ہو جاتا ہے. تو پھر مجھے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ویلیو پیک ڈسچارج کی ہے یا گیج کی ہے یا کس چیز کی ہے یہ ویلیو. یہ پھر مجھے یہ نہیں پتہ چلتا کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نمبر آف کالمز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ سپوز 32.4 ہے، یہ کس چیز کی ویلیو ہے، گیج ہے یا ڈیٹ ہے یا سیریل نمبر ہے یا پیک ڈسچارج ہے. تو یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا پھر. یا یہ جو ویلیو ہے اگر اس کی آپ کو کلر جو ہے وہ آٹو فل نہیں ہوئی ہے، کلرس میں نہیں ہے، تو یہ بھی پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آٹو سم ہے کہ کیا ہے. تو اس کو جاننے کے لیے کہ ہمارے پاس یہاں پہ آپ کی فرسٹ جو رو ہے، جو ہیڈنگ رو ہے، وہ ہمیشہ شو ہونی چاہیے. جب آپ اسکرول ڈاؤن بھی کریں تو پھر بھی آپ کو وہ شو ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو ڈیٹا میں نے اسکرول کیا ہے، سپوز آپ کو یہ ویلیو چاہیے تو یہ کس چیز کی ویلیو ہے، یا گیج ریڈنگ ہے یا ایئر ہے یا ڈسچارج ہے، تو کیا ہے، یہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا. تو اس کے لیے یہ فریزنگ آپشن ہے، ہم اس کو یوز کریں گے. تو یہ کالم میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور رو میں بھی کر سکتے ہیں. تو آپ سمپلی آپ جائے ویو میں، اور ویو میں آپ یہاں پہ آئے فریز پینز. یہ فریز پینز پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے یہ تین آپشنز ہے: فریز پینز، فریز ٹاپ رو، فریز فرسٹ کالم. تو جب میں یہ ٹاپ رو کو فریز کرتا ہوں، جب میں اس کو کلک کروں گا اور پھر یہ آپ سمپلی اچھا یہ ہے انفریز اور میں اس کو فریز کرتا ہوں. یہ آپ کے پاس جو ہے فرسٹ رو ہے، اس کو میں فریز کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس کو فریز کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ فریز ہوگی. اب آپ اس کو اسکرول ڈاؤن کریں گے تو یہ آپ کو پھر بھی شو ہو جائے. آپ دیکھ لیں کہ میں نے اس کو اسکرول ڈاؤن کی اور یہ جو ویلیو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ سپوز اگر میں یہ سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیک ڈسچارج ہے. اگر آپ یہ ویلیو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گیج ہے. تو اگر یہ آپ اسکرول ڈاؤن بھی کریں گے لیکن وہ جو فرسٹ رو ہے وہ فریز ہو گئی. اس طرح اگر آپ سیریل وائز دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کون سا سیریل ہے، کہ مطلب آپ یہاں یہ کالم وائز جائیں گے تو یہ آپ کو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا سیریل ہے یا کون سی ویلیو جو ہے اس لائن میں آ رہی ہے.
تو یہ بھی آپ کو پھر پتہ نہیں چلے گا. تو اس میں بھی کوئی بھی کالم جو ہے وہ فریز کر سکتا ہوں. سپوز میں یہ فرسٹ جو کالم ہے سیریل والا یہ فریز کرنا چاہتا ہوں, تو آپ اس کو بھی فریز کر سکتے ہیں. اس کو میں نے فریز کر دیا. اب جب آپ جائیں گے رو وائز جائیں گے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو یہ والا سیریل نمبر ہے یہ فریز اپنی جگہ پر فریز ہوا ہے. تو یہ اگر آپ اس کو انفریز کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ یہاں سے انفریز کر سکتے ہیں. تو یہ انفریز ہو گیا, رو بھی انفریز ہو گیا اور کالم جو ہے وہ بھی انفریز ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں فریزنگ. اچھا, اس کے بعد ہے سپلٹنگ, سپلٹ دا ڈیٹا. تو یہ سپلٹنگ ہم کس طرح کریں گے. سپوز یہ ہے کہ میں جب یہ اسکرول ڈاؤن کرتا ہوں, اس طرح یہ میں اسکرول ڈاؤن کرتا ہوں, اگر ہمارے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہے تو جب آپ یہ اسکرول ڈاؤن کریں گے اور یہاں پہ کوئی چیز جو ہے کاپی کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ, اور یا آپ کوئی کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں کہ اس ڈیٹا سے اور اس ڈیٹا کی کوئی کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں, یا یہاں سے اگر آپ کوئی کمپیریزن کریں گے تو سمپلی آپ اس ڈیٹا کو سپلٹ کریں گے. تو سپلٹ ہم کس طرح کریں گے, یہ سمپلی آپ ویو میں جائیں اور اس ویو میں آپ ایک آپشن ہے سپلٹ. تو آپ نے سپوز آپ نے اس کے بعد جو ہے یہ اس سے پہلے جو ہے یہ کالم جو یہ ڈیٹا جو ہے یہ سپلٹ کرنا ہے. سپوز یہاں سے آپ نے سپلٹ کرنا ہے, تو جب میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ ڈیٹا جو ہے یہ 2 پارٹس میں سپلٹ ہو گئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ایک آپ یہاں سے آپ بھی اس کو اس میں چینجز کر سکتے ہیں, اور یہاں یہ جو ہے آپ یہاں سے اس میں چینجز کر سکتے ہیں. تو ایک ورک شیٹ کو ہم نے 2 ایکول پارٹس میں یا 2 شیٹس میں ہم نے سپلٹ کر دی ہے. تو جب آپ یہاں سے یہاں اگر آپ ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی آپ یہاں سے اسکرول کر سکتے ہیں, اور یہ ڈیٹا جو ہے آپ یہاں سے اسکرول کر سکتے ہیں. تو یہ وہی سیم ڈیٹا ہے لیکن یہ سپلٹ ہو گئی ہے. اچھا, اس کو ہم جب یہ آپ ختم کریں گے تو یہاں پہ سمپلی ڈبل کلک کر کے اس پہ آپ ڈبل کلک کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں, یا اس کو میں رو وائز بھی اب اس کو سپلٹ کر سکتے ہیں. سپوز میں اس کو یہاں سے سپلٹ کرنا چاہتا ہوں تو سمپلی آپ سپلٹ کریں تو یہ جو ہے یہ آپ کے پاس 2 شیٹس بن گئے. یہ والا ڈیٹا جو ہے آپ اس کو دیکھ لیں, یہ ایک ہی اسکرول یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ اسکرول یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جب آپ دیکھیں گے تو یہ بھی آپ یہاں سے اسکرول کر سکتے ہیں, اور یہ بھی جب آپ اس میں کلک کریں گے تو یہ اس میں آپ اس میں بھی آپ اسکرول کر سکتے ہیں. تو جب آپ اس میں چینجز کریں گے تو یہ یہاں بھی چینجز ہوگا, لیکن ڈیٹا یہاں پہ بھی آپ جب آپ سلیکٹ کریں گے تو یہ شیٹ سلیکٹ ہوگا, اور جب یہاں پہ آپ سلیکٹ کریں گے تو یہ شیٹ سلیکٹ ہوگا. اس طرح آپ جب آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی اس پہ ڈبل کلک کریں, یا وہی سپلٹ پہ دوبارہ کلک کر کے یہ سپلٹ آپشن جو ہے یہ آپ ختم کر سکتے ہیں. سپوز اس کو میں 4 شیٹس میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں, ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہوں, تو آپ نے پھر اس کے لیے ایک ہی سیل کو سلیکٹ کرنا ہوگا. سپوز میں اس سیل کو سلیکٹ کر سکتا ہوں, یا اس کو میں نے سلیکٹ کیا کہ یا اس کو میں نے سلیکٹ کر کہ اس سیل پہ آپ کو 4 لائن نظر آئیں گے. پھر جب میں یہ سپلٹ کروں گا تو یہ 4 شیٹس بن گئی, 1 2 3 4. اس میں بھی آپ ڈیٹا کو جو ہے اسکرول کر سکتے ہیں, اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں, یہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ بھی آپ اسکرول ڈاؤن یا اسکرول اپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ 4 شیٹس ڈفرینٹ شیٹس جو ہے یہ بن گئی. تو اس کو ہم کہتے ہیں سپلٹنگ. جب آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ بھی ختم ہو سکتا ہے اور یہاں پہ بھی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہے آؤٹ لائنس. تو آؤٹ لائنس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک شیٹ ہے میں نے بنایا ہے. سپوز یہ میرے پاس ڈیٹا ہے, یہ ایک قسم کا ڈیٹا ہے, پھر یہ دوسرا ڈیٹا ہے, یہ تیسرا ہے, اس کے بعد یہ 4 نمبر پہ یہ ڈیٹا ہے. میں نے سمپل اس کی یہ کی ہے کہ اس کی سمیشن میں نے فائنڈ کی ہے بائی سمپلی کلکنگ دس ہوم ٹیب اینڈ آٹو سم, اور یہاں پہ بھی میں نے اس کی سمیشن معلوم کی ہے. اس طرح اس ڈیٹا کی بھی اور اس کی بھی اور اس کی بھی, اور اس سمپلی اس پہ کلر جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بھی کلر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ آؤٹ لائنس کا مطلب کیا ہے, ہم کیوں یہ آپشن یوز کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپوز آپ نے کسی شخص کو یا کسی آفیشیل بندے کو آپ نے اپنا جو ڈیٹا ہے اس پہ جو کام کیا ہے
اس کی ایک پریزنٹیشن آپ نے اس کو شو کرنی ہے پریزنٹیشن فارم میں. تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ اپنا پورا ڈیٹا جو ہے اس کے سامنے رکھیں گے کہ سر میں نے یہ ڈیٹا جو ہے یہ اس طرح اس کی سمیشن نکالی ہے اور پھر یہ کیا ہے پھر یہ کیا ہے. لیکن آپ اس کو ایک جنرلائز فارم میں ایک ڈیٹا شو کریں گے. جنرلائز فارم مینس کہ آپ اس کو ایک اپنی ڈیٹا کا مطلب وہ کاؤنٹ بتائیں گے کہ میرے پاس جو ہے 100+ ڈیٹا ہے اور اس کی سمیشن جو ہے یہ ہے یا ٹوٹل سمیشن میرے پاس یہ ہے. آپ اس پورے ڈیٹا کو آپ نہیں دکھانا چاہتے, اس کو بھی آپ نہیں دکھانا چاہتے جی جو یہ وائٹ ڈیٹا ہے یہ اس کو آپ یہ نہیں دکھانا چاہتے, اور آپ نے صرف یہ جو سمیشن نکالنی ہے اسی ڈیٹا کو آپ دکھانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم یوز کریں گے آؤٹ لائنز. تو یہ پہلے آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ اس میں آپ نے آٹو آؤٹ لائنز جو ہے وہ ڈالنی ہوں گی. تو وہ کہاں سے ہوں گی؟ یہ آپ ڈیٹا پہ جائیں گے, ڈیٹا میں آپ گروپس پہ جائیں گے, گروپس میں آپ دیکھیں گے کہ آٹو آؤٹ لائن یہ فیلڈ پڑی ہے. تو جب آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے پاس ڈیٹا ہے تو یہ اس میں ڈیٹس ہے, تو اس ڈیٹ کی وجہ سے یہ سمیشن جو ہے یہ صحیح نہیں آ رہی, کیونکہ ڈیٹ کا تو ہم اس ڈیٹا سے سمیشن نہیں کر سکتے. تو اگر آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کریں گے تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایئر جو ہے اور سیریل نمبر جو ہے یہ آپ ڈیلیٹ کریں گے تو یہ سمیشن جو ہے یہ اس ڈیٹا کی اور اس کی ہے. کیوں؟ تو اسی وجہ سے یہ جو یہ گروپ ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے, یہ گروپ جو ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. یہ ڈیٹ اور سیریل نمبر اس میں انکلوڈ نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ اس کے سمیشن میں نہیں آ رہا. اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کریں گے تو یہ گروپ جو ہے یہ آپ کا یہاں سے پھر سٹارٹ ہو جائے گا. تو یہ آپ کے پاس 3 گروپس بنتے ہیں, ایک یہ گروپ, ایک یہ اور ایک یہ, 3 گروپس بنتے ہیں. اس طرح رو وائز میں آپ کے پاس ایک یہ گروپ اور ایک یہ گروپ بنتا ہے. یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں, ایک یہاں تک ہے اور ایک یہاں تک ہے. تو یہ مائنس سائن جو ہے یہ ہمیں شو کرتا ہے کہ یہ گروپ کی اینڈ باؤنڈری ہے. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ نمبر آف روز اور نمبر آف کالم ہمارے پاس ہے. تو ہم جب اس مائنس کو کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں اس کو ڈیلیٹ کروں گا یا سیریل نمبر اور یہ جو ہے یہ آپ ڈیلیٹ کر دیں, سوری چلو اس کو چھوڑ لیتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو ڈیلیٹ کریں گے یا اس کو یہاں سے اس ڈیٹا سے نکالیں گے تو آپ کے پاس صرف یہ ریڈ لائن جو ہے یہ شو ہوگا. اس طرح میں جب اس کو, اور یہ پلس نشان ہے, پلس یہاں پہ نظر آئے گا. جب میں اس کو دوبارہ کلک کرتا ہوں تو ڈیٹا دوبارہ مجھے شو ہو جائے گا. جب اس کو دوبارہ کلک کرتا ہوں تو یہ ڈیٹا جو ہے یہاں پہ ہائڈ ہو گئی ہے. اس طرح جب یہاں پہ میں تو یہ ڈیٹا جو ہے یہ ہائڈ ہو گئی. اب یہاں پہ بھی آپ کلک کریں گے تو یہ ڈیٹا جو ہے آپ کے پاس وہ ہائڈ ہو گئی. آپ جو ہے آپ صرف دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو اس کی ڈیٹا کی جو سمیشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح یہ رو وائز بھی آپ اس کو ہائڈ کر سکتے ہیں. اس کا یہ بھی میں اس کو ہائڈ کر سکتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس 4 ٹیبلز ہیں, 3 جو ہے یہ رو وائز ہے اور 2 جو ہے یہ کالم وائز ہے. تو اس کی سمیشن جو ہے میرے پاس یہ ایک یہ ہے. میرے پاس سپوز ایک ٹیبل ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ٹیبل 1, اور اس کی سمیشن میرے پاس یہ آ رہی ہے. پھر ٹیبل 2 ہے, اس کی سمیشن میرے پاس یہ آ رہی ہے. پھر ٹیبل 3 ہے اور پھر ٹیبل 4 ہے. تو یہ جب آپ کسی کو پریزنٹ کریں گے تو آپ ایک ہی رو کو میں آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ میرے پاس ڈیٹا تھا اور اس کی ٹوٹل نمبر جو ہے وہ سپوز 190 ہے اور اس کی سمیشن جو ہے وہ میرے پاس یہ ہے. تو یہ جسٹ اس کے لیے ہم پھر یوز کریں گے آؤٹ لائنس. جب آپ پورا ڈیٹا جو ہے وہ کسی کو شو نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ اس کی وہ جنرلائز فارم میں اپنا ڈیٹا جو ہے وہ کسی کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم یوز کریں گے آؤٹ لائنس.